اصلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج ہم توکل اور بھروسے پہ بات کریں گے کہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کتنا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا جس نے توکل اختیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے بہت سارے فوائد بتائے ہیں۔ جو بندہ توکل اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ کا قرآن خود کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جو اللہ پہ توکل اختیار کرتا ہے اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت اختیار کرتا ہے۔ اور سب سے جو اہم فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے وہ اطمینان قلب ہے۔ توکل کرنے والا دنیا کے جتنے مظالم ان پہ ڈھائے جائیں وہ اطمینان والا ہوتا ہے، اطمینان بخش ہر وقت رہتا ہے۔ جیسے دنیا کا کفر ظلم کر رہا تھا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے تھے، اللہ پہ توکل تھا، اللہ نے بچانا تھا، اللہ نے بچا لیا، عزت دی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے، قوم پریشان ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پر رب پہ بھروسہ اتنا تھا کہ پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، لیکن زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میری ہدایت کرے گا، مجھے بچا لے گا، ہم سب کو بچائے گا، اور بچایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے ان کو اطمینان قلب اتنا دیا، امید اللہ نے ایسی لگائی، نا امید نہیں ہوئے۔ توکل سے سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ نا امیدی نہیں ہوتی۔ انسان جب نا امید ہونے لگ جائے تو گمراہی مقدر بن جاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے رو رہے ہیں، آنکھوں سے بنائی چلی گئی، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ ربی، آگے پیچھے چلانا چلیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد